اس میں آپ نے جو ایک بات کہی ہے مجھے اس سے سخت دکھ پہنچا ہے۔ یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ توحید کہہ رہے ہیں وہ دراصل وہ وہابی افکار ہیں کہ جس سے ابھی تک آپ جان نہیں چھڑا پائے ہیں۔ انجینئر صاحب، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ہمیں کسی فرقے کو جواب نہیں دینا کہ آپ یہ سمجھیں کہ لوگ اہل سنت کے لوگ مجھے قبول کریں صرف اور صرف شیعہ خوف کی وجہ سے کہ جناب اس میں تو کیونکہ امت نے قبول ہی نہیں کیا نا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، آپ 12 امام کی بات کر رہے ہیں، امت نے پہلے امام کی قبول نہیں کی۔ اہل البیت میری عطرت، وہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ اور انجینئر صاحب، میں اور آپ اہل البیت کو، اہل کسا کو جدا کر دیں اور یہ کہیں کہ جی آج امام کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے اور خیریت سے رکھے۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو مجھے چند دوست احباب نے بھیجی ہے اور میں نے خود بھی وہ ویڈیو دیکھی، جس میں برادر عزیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ وہ اپنی جہلم اکیڈمی کے اندر اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے ایک حدیث کی سند سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ حدیث الخلیفتین ہے، جس میں جو کہ حدیث ثقلین کے مفہوم کی ہی وہ حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور حدیث ثقلین میں ہے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث خلیفتین میں ہے کہ دو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس حدیث سے متعلق گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس میں جو راوی ہے شریک القاضی وہ مدلس ہے وغیرہ وغیرہ، اور لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی تدلیس کے اوپر حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کہی ہے یہ بات، اور اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، اور ایک طویل گفتگو ہے ان کے شاگرد کے درمیان۔ اور دوسرے شخص کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان سے سوال کیا ہے اور اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے اس افسوس کا بھی اظہار کیا ہے کہ انجینئر صاحب کا یہاں پر جو انداز تھا وہ انداز جارحانہ تھا، اور یہ ان سے نہیں ہونا چاہیے تھا، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لازمی بات ہے کہ جب گفتگو ہو رہی ہو پھر اس کی وضاحت بھی انجینئر صاحب نے اپنے ایک بیان میں کر دی ہے، اپنے ایک ویڈیو میں، وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے، اور اگر یہ انجینئر صاحب میری اس گفتگو کو سنیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اس حدیث کے حوالے سے اپنا موقف ظاہر کرنا ہے، اور چونکہ اس میں انجینئر صاحب نے جو حدیث ثقلین کے حوالے سے بات کی ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ اس پہ میں اپنا کمنٹ اور تبصرہ دوں۔ باقی ان کا جو موقف ہے وہ اپنے موقف کے اندر آزاد ہیں، اور میں ان کے موقف کا احترام کرتا ہوں، اور ان کی جو بہت ساری باتیں ہیں ان سے مجھے اختلاف ہے اور ہمیشہ اختلاف رہے گا، اور یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ادب اور احترام کے دائرے میں اس سے اختلاف کریں، اور بہت ساری چیزوں کے اندر میرا ان سے اتفاق ہے، اور ان کو سراہتا ہوں، میں ان کے لیے ان کی تعریفی کلمات کہتا ہوں۔ انجینئر صاحب جو کام کر رہے ہیں، میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا پاکستان میں تکفیر کے حوالے سے بڑا ایک اہم کردار ہے، اور پھر شیعہ کے حوالے سے جو آپ نے موقف لیا اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ امت مسلمہ میں جو فرقے ہیں، فرقواریت ہے، تکفیر ہے، تفسیق اور تضلیل کے جو فتوے ہیں، دوسروں کو گمراہ کہنا، فاسق و فاجر کہنا، اس میں آپ کا جو موقف ہے مروجہ رسمی علماء سے وہ بہت بہتر ہی آپ کا موقف ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے حدیث ثقلین کے اوپر۔ پھر میں اس پہ ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں انجینئر صاحب، کہ علی بھائی میں آپ سے کہوں گا، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو میں بھائی کہوں، اس میں آپ نے جو ایک بات کہی ہے مجھے اس سے سخت دکھ پہنچا ہے، اور بلا شک و شبہ ہر وہ انسان کہ جو فرقوں کی لعنت سے لوگوں کو نکالنا چاہتا ہو، جس نے امت کو ڈیوائیڈ کیا جن فرقوں نے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ بابوں کی یہ کہانیاں ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو وہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن جو مجھے جارحانہ موقف واقعی لگا ہے وہ آپ کی کچھ جملے ایسے ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھتے ہوئے تصدیق چاہیے کہ اگر تم میرے اسٹوڈنٹ ہو تو تم یہ بتاؤ کہ کیا تم یا علی مدد کو شرک کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی ہاں میں ہاں انہوں نے ملائی ہے۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا،
یا علی مدد کو آپ نے شرک، آپ نے کہا کہ توحید کے اوپر ہمارا جو موقف ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو غیر اللہ سے جو مدد مانگنا ہے وہ توحید کے برخلاف ہے اور وہ شرک ہے۔ یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ توحید کہہ رہے ہیں وہ دراصل وہ وہابی افکار ہیں کہ جس سے ابھی تک آپ جان نہیں چھڑا پائے ہیں۔ وہ وہابی فرقے کے وہ افکار و نظریات ہیں، میں ان کو وہ جراثیم نہیں کہوں گا، وہ افکار و نظریات ہیں کہ جو آپ کو مطالعے کے دوران میں یا آپ ان سے متاثر ہوئے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی سے، کہ آپ نے شاید توحید کو یہ سمجھا ہے جس طرح کے سلفی اس کو بیان کرتے ہیں کہ توحید غیر اللہ کے انکار کا نام ہے، یا توحید وہ اللہ کے ما سوا کی اہانت کا نام ہے۔ یعنی میں اس چیز کو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں اہل السنت والجماعت کے، خصوصاً ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ خود وہابی بیک گراؤنڈ سے آئے تھے اور وہ توحید کے معاملے میں کتنے سخت تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بریلویوں سے کتنے اختلافات کیے ہیں، یعنی اپنی تفسیر کے اندر اور شرح صحیح مسلم میں۔ لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو بارہا سمجھایا ہے اور اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جس چیز کو توسل کہتے ہیں وہ شرک ہرگز نہیں ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور اکثریت کو آپ شرک کے اوپر قرار دے دیں تو یہ اس سے بڑی تکفیر اور ناانصافی مسلمانوں کے ساتھ اور کیا ہوگی۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو توحید آپ بیان کرتے ہیں اس پر وہابیوں کے سوا اور کون ہے، اور عرب کے اندر دیکھ لیں، عرب کے بڑے بڑے علماء اور اکثریت ان کی وہ صوفی ہے یا شیعہ ہیں، زیدی اور عباضی ہیں، اور یہ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ وہابی توحید کو نہیں مانتی ہے، اسے شیطانی توحید وہ قرار دیتے کہ شیطان بھی اس بات کا قائل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعظیم نہیں کرنی ہے، کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، کہ آدم کو میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بڑا ہوں، آدم کی تعظیم اس سے نہیں ہو سکی۔ تو جو یعنی اس توحید کی بنیاد جس پہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے یا ابن تیمیہ کے افکار ہیں، یا جسے آپ سلفیت کہہ لیں یا وہابیت کہہ لیں، اس کا رحمانی توحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی وہ توحید جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جس کی دعوت لے کر آئے، اور جس توحید کے اندر جو غیر اللہ کی جس طور پہ نفی کی گئی ہے وہ اس معنوں میں نہیں تھا کہ اسے اہانت کے درجے میں لایا جائے۔ اسے میں آسان کر کے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو توحید کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس غیر اللہ وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے وجیہن، وہ وجیہ تھے، معزز تھے، مکرم ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جو انبیاء کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ اور جس توحید کے اوپر سلفیت اور وہابیت کھڑی ہے، اگر آپ شرک کہتے ہیں نا یا علی مدد کو، اس پہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جناب یہ وسیلہ ہے یا توسل ہے، آپ کہیں گے کہ جی مسلمانوں کی پٹی بڑھا دی ہے، ٹھیک ہے جی آپ کی بات کو مان لیتا ہوں کہ جی یہ وسیلہ نہیں ہے اور وہ براہ راست وہ شرک کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس توحید کے داعی ابن القیم الجوزی ہو یا محمد بن عبد الوہاب ہو یا ابن تیمیہ ہو، اس توحید کو عرب کے جید علماء کرام جیسے استاد حسن الثقاف ہیں یا استاد حسن فرحان المالکی ہیں، استاد عدنان ابراہیم ہیں، دیگر علماء کرام، انہوں نے اس توحید کی کیا اس کے اوپر رد کیا ہے، نقد کیا ہے، تنقید کی ہے کہ یہ توحید جو وہابی ازم کے اندر بیان کی جاتی ہے یہ خالصتاً تشبیہ و تجسیم ہے۔ یعنی ان کے ہاں جو شرک پایا جا رہا ہے وہ اس سے بڑا شرک ہے کہ جو مسلمان اگر یا علی مدد کہہ کے یا حسین کہہ کے آپ کے عقیدے کے مطابق شرک کر رہا ہے تو آپ کو تو سب سے پہلے ان مجسمہ اور مشبہہ کے اوپر بھی رد کرنا چاہیے کہ جنہیں جو توحید کے علم بردار ہے اور جو توحید تو کہتے ہیں لیکن وہ اس سے بڑے بڑے شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرف توجہ دلاتا چلوں کہ یہ جو سوال آپ نے اس سے جس انداز میں کیا ہے، میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کا جو میرے ذہن کے اندر جو مقام و مرتبہ ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے اس فرقوں سے لعنت سے نجات دلانا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس طرح آپ وہابیت کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر رہے ہیں۔
توحید بلا شک و شبہ اہل ایمان کا حصہ، یعنی اہل ایمان اس کو مانتے ہیں، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا، سچا مومن اس کے بغیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اوپر، توحید ربوبیت کے اوپر، توحید صفات کے اوپر وہ یقین اور ایمان نہ رکھتا ہو۔ لیکن اس کا قطعاً ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ جو توحید جس کی تشریح آپ کر رہے ہیں، اور میں نے شاید آپ سے یہ عرض بھی کیا تھا کہ اشاعت توحید کی بھی، اشاعت توحید و سنہ والے جو وہی محمد بن عبدالوہاب کے افکار سے متاثر ہیں، ان کی توحید بھی یہ ہے، آپ نے کہا تھا ان کی بڑی پکی توحید ہے۔ تو میں اس وقت بھی اس بات کو تھوڑا میں نے بھانپ لیا تھا کہ اس میں آپ ان افکار سے متاثر نظر آ رہے ہیں۔ بلا شک و شبہ آپ کو توحید کا پرچار کرنا چاہیے، اور آپ نے جو یہ اسٹرکٹ، یہ جو سختی رکھی ہے کہ آپ کے ساتھ جڑنے والے آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موحدین ہونا چاہیے، اور امام علی علیہ السلام کے متبعین، آپ سے محبت کرنے والے وہ موحدین ہوں گے، مشرکین تو نہیں ہے۔ لیکن جسے آپ توحید قرار دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہابیزم ہے، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر میرا اتنا کمنٹ ہے۔ اب میں اس پہ یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جی وسیلہ ہے وغیرہ ہے، اس کے یہ دلائل ہیں، پھر وہ ایک مناظرے کی طرف وہ بات چلی جائے گی، اور آپ جیسی شخصیت سے جو آپ یہ کام کر رہے ہیں، میں اس میں حائل نہیں ہونا چاہتا، رکاوٹ نہیں بننا چاہتا ہوں، تو بس میں اس بات کے اوپر اتنا ہی کمنٹ کروں گا۔ دوسری جو چیز ہے جو ثقلین کے حوالے سے، اس میں دیکھیں انجینئر صاحب، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ہمیں کسی فرقے کو جواب نہیں دینا کہ آپ یہ سمجھیں کہ لوگ اہل سنت کے لوگ مجھے قبول کریں۔ اہل سنت کے لوگ تک اگر آپ نے پیغام پہنچانا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کتمان حق کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث الثقلین کے اندر یا حدیث الخلیفتین کے اندر، چلے اسے ہم مان لیتے ہیں کہ جناب اس کے اندر شریک یہ ہے، وہ مدلس ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری جو ٹیکنیکل ابحاث ہیں وہ ہم رکھتے ہوئے اس حدیث کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور شریک کوئی اسی طرح کا راوی نہیں ہے جس طرح کہ آپ اس کو بس ایک زبیر زئی صاحب کے حوالے سے بس آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وغیرہ ہے، تو بس وہ اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں۔ لیکن بالفرض ہم تھوڑی دیر اس کو مانتے ہوئے، آپ کی بات کو رکھتے ہوئے، حدیث الثقلین سے تو علی بھائی آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ حدیث الثقلین کے اندر واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں، جملہ اسمیہ ہے، پھر اس کے شروع میں انا، پھر یعنی شک کو دور کرنا، یار شک بھی نہیں کرنا ہے تم لوگوں نے، قسمیہ جملہ ہے، انی تارک فیکم الثقلین، تم میں دو گراں قدر چیز چھوڑ کے جاؤ۔ یعنی ایک عام گفتگو کے اندر جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ چیز، میں یہ فلاں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یعنی اس کے پاس امانت ہوتی ہے، وہ وہاں پہ جانشین ہوتا ہے۔ اس میں ایک عام عقل والا انسان بھی اگر غور و فکر کرے گا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور دو چیزوں کو ہمارے درمیان میں جانشین بنا کے جا رہے ہیں، اور پھر یہ موقع کون سا ہے؟ موقع کون سا ہے؟ موقع یہ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کا فرستادہ آ جائے اور میں اس کی بات کے اوپر لبیک کہہ دوں، یعنی دنیا سے چلا جاؤں، دنیا سے پردہ فرما جاؤں۔ تو حضور اپنے وصال کے قریب وقت کے اندر اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ دوسرا قرینہ ہے، اس بات کے اوپر قرینہ ہے کہ یہ خلیفہ بنا کے جائے، حضور نے ان دو چیزوں کو خلیفہ بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل البیت، میری اولاد، صرف اہل البیت بھی نہیں، میری اولاد عطرت کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو یہاں پہ بیان فرما دیا، کہ بالکل واضح بیان فرما دیا کہ جی میرے اہل البیت صرف نہیں، ان میں جو میری عطرت ہے وہی مراد ہے جو دین کو آگے بیان کریں گے، قرآن کی تشریحات کریں گے، جو قرآن میں آپ نے کہا نا کہ سنت اس سے مراد ہے، اس کی تشریحات وہ اہل البیت علیہ السلام ہی کریں گے۔ پھر یہاں پر آپ نے، اچھا یہ دونوں جو روایات ہیں یہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں، اسکرین کے اوپر میں اس کو سامنے رکھتا ہوں۔ یہ المستدرک للحاکم ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 4576۔ ہمیں بیان کیا حبیب بن ابی ثابت نے عن ابی طفیل عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حجۃ الوداع، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹے، ونزل غدیر خم امر بدوحات فقمنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام کے اوپر وہاں پہ ٹھہرے، تو آپ نے اونچے اور بڑے درختوں کے سامنے وہاں پہ رک جانے کا حکم دیا۔ فقال، فرمایا کہ انی قد دعیت فاجبت، آپ نے فرمایا کہ گویا کہ مجھے بلاوا آ گیا ہے اور میں نے یہ بلاوا قبول کر لیا ہے۔ انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں چھوڑ چکا ہوں دو گراں قدر چیزیں، یہاں ماضی کا صیغہ ہے، اور ترکتو کے شروع میں قد آ جائے تو تحقیق کے لیے ہوتا ہے،
میں نے تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ دی، احدہما اکبر من الاخر، ان میں ایک دوسرے سے بڑی ہے، کتاب اللہ تعالی و عترتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری اولاد ہے، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تم دیکھو کہ تم اس میں کس طرح سے میری جانشینی کرتے ہو، میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، فإنہما لن يتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے اور کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، لن يتفرقا، یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ جائے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان اللہ عز وجل مولایا وانا مولا كل مؤمن، ثم اخذ بيد علي علیہ السلام رضی اللہ عنہ فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والا وعاد من عادا وذكر الحديث بطوله، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ پھر آپ نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے آپ نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ اس کا ولی ہے، اللہم وال من والا وعاد من عادا، پروردگار اس شخص کو تو ولی رکھ کے جو اس کو ولی رکھتا ہے، اور اس کو دشمن رکھ کے جو اس کو دشمن رکھتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے، ولم یخرجاہ بطولہ، مکمل اس طرح سے انہوں نے اس کو نہیں نقل کیا ہے۔ اچھا اگلی جو حدیث ہے، تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث میں دیکھیں واضح طور پر کہ کیف تخلفونی فیہما، یہ خلیفہ اسی کو کہتے ہیں کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، یہی جانشینی ہے علی بھائی۔ اور میں آپ کو اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے، اپنی جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو آپ نے پبلش کی ہے، جس میں آپ نے وضاحت دی ہے کہ وہ معاملہ کیا ہوا تھا، اس میں آپ نے کہا ہے کہ اگر اس معنوں کے اندر کوئی خلیفہ مانتا ہے تو وہ بہتر ہے، لیکن اس معنی کے اندر نہیں ہے کہ جو اس خاص معنی کے اندر، وہ جو خاص معنی ہے جو آپ نے کہا ہے اس کا میں ابھی آپ کے سامنے اس کا جواب دیتا ہوں۔ پھر اگلی جو حدیث ہے 4577، یہ بھی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ حدیث اسی طرح سے ہے، آگے آپ دیکھیں، ثم قام خطیبا، یہاں سے پڑھیں، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد ثنا کی، وذکر ووعظ، آپ نے نصیحت فرمائی، فقال ما شاء اللہ ان یقول، ثم قال ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما، میں تم میں دو عظیم الشان امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ان اتبعتموہما، اگر تم ان دونوں کی پیروی کرو گے، وہما، اور وہ دونوں کون ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و اہل بیتی عترتی، میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کون سے؟ عترتی، یہ اس کا بیان ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ یہ اس کا بیان ہے کہ یہاں اہل البیت سے مراد کون ہے؟ عترتی، میری عترت ہے، میری عترت۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کیا۔ تو یہ آپ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ضمیر ہما کی ہے، یعنی کتاب اللہ اور عترت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں کی پیروی کرنی ہے، یعنی کہ صرف قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ تو اشکال ہے، یا وہ جو آپ کا جو سوال ہے کہ بھائی یہاں پر اگر امام مراد لے لیے جائے، امامت یا خلافت جس معنی کے اندر آپ یعنی لوگ مراد لیتے ہیں، تو اس طرح تو ختم نبوت کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ یہ جو میں اس کو سمجھتا ہوں علی بھائی کہ یہ ہم جیسے لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور ان کے حقوق کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو بہت سطحی بات ہے، اور یہ شیطانی وسوسے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس کو شیطانی وسوسہ ہی قرار دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ کتاب اللہ ہے اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے عترت ہے، میرے اہل البیت ہے۔ پھر ہم یہ بات کریں کہ نہیں جی یہاں پر مراد اس معنی کے اندر نہیں ہے، یہ معنی مراد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس سے یہ معنی نہیں یہ معنی مراد لیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا۔ اب قرآن کی کس طرح سے پیروی کرنی ہوتی ہے؟ قرآن میں تدبر کرنا ہے۔ اہل البیت کی پیروی کس طرح سے کرنی ہے؟ کہ ان کے مخالف نہیں آنا، ان کے سامنے نہیں آنا، یہ معنی یہاں پر مراد دینا ہے۔ اچھا، اب اس کا معنی قطعیہ نہیں ہے کہ اس سے نبوت کے معنی میں خلل پڑ گیا، یعنی نبوت کے معنی میں خلل اگر اس طور پہ پڑتا ہے کسی کو خلیفہ مان لینے سے، تو صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مرفوع ہے، حدثنی محمد بن بشار، یہ سند ہے، محمد بن بشار نے بیان کیا ہم سے، محمد بن جعفر نے بیان کیا ہم سے، شعبہ نے ہم سے، انہوں نے ابو حازم سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں 5 سال تک بیٹھا ہوں،
میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی رہنمائی کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی ایک نبی دنیا سے پردہ فرمایا جاتا دوسرا نبی ان کے پیچھے آ جاتا. وانہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وسیکون خلفاء، خلفاء ہوں گے، فیکثرون، اور وہ زیادہ ہوں گے. قالوا فما تامرون، صحابہ نے پوچھا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا فو ببیعۃ الاول فالاول اعطوهم حقهم فان اللہ سائلهم عما استرعاهم، کہ پہلے کو اس کا پہلے کا حق دو اور ان کے حقوق ان کو ادا کرو. پہلے جو پہلا ہے اس کے پہلے کی بیعت کی وفاداری کرو اور ان کو ان کا حق دو، کیونکہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ جس پر انہوں ان کو کیا کیا ہے، تمہیں ان کے لیے رعایا بنایا ہے، تو اللہ ان سے تمہارے حقوق کے بارے میں پوچھے گا. تو یعنی تمہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگے ایک الگ گفتگو ہے اس کے اوپر. لیکن یہاں پر جو محل استدلال ہے علی بھائی وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے. جب ایک نبی چلا جاتا دوسرا نبی آ جاتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، لیکن خلفاء ضرور ہوں گے. یہاں دیکھیں اس مرفوع حدیث کے اندر جو بخاری ہے، اور آپ تو بخاری اور مسلم کو سے اوپر تو کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، تو جب بخاری اور مسلم سے نہیں مانتے تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی تو کوئی نہیں ہے میرے بعد لیکن خلفاء ہوں گے. اگر آپ کی منطق مان لی جائے تو اس صورت میں تو یہاں پر بھی ختم نبوت کے اوپر حرف آ گیا کہ جناب رسول اللہ نے خود فرما دیا کہ نبوت تو نہیں ہے لیکن خلفاء ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس معنی کے اندر خلیفہ ماننے سے ختم نبوت کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا ہے، تو ہم بھی آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ جناب پھر اس طرح سے اگر اہل البیت علیہ السلام کو اور قرآن مجید کو خلیفہ مان لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل کوئی. یعنی اگر آپ ان خلفاء کو جو 12 خلفاء ہیں اس میں آپ پڑھ لیجئے الفقہ الاکبر کی شرح جو مولا علی قاری رحمہ اللہ نے کی، کن کن کے نام انہوں نے لکھے، اور جو ہماری جو عقائد رسول کی جو کتابیں ہیں اس میں کن کے نام ہیں. بعض تو عبد الملک بن مروان کو شامل کیا، یزید کو شامل کیا ہے، اور بعض ہمارے لوگوں کے جو محبوب جو شخصیت ہے ان امیر الطلقاء کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ بھی، اور میں آپ کو اس میں معذور سمجھتا ہوں کہ جو حضرات بھی یہاں پر اس معنی کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پر ختم نبوت کے معنی میں تحریف ہو جائے گی، اور کیونکہ جناب وہ امام تو ابھی تک معلوم نہیں، آپ نے کہا نا کہ امام تو وہ شیعوں کے وہ 12 جو امام ہے وہاں پر بس ہو گیا اور آج کوئی امام موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے، یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. اور پھر اہل سنت کے اندر جو خلافت ہے جی 12 امام تو ابھی پیدا ہوں گے. کیا اس امت نے پہلے امام کو یعنی امام علی علیہ السلام کی امامت کے اوپر اقرار کیا ہے، انہیں امام مانا ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے نا. اگر یعنی آپ یہ دیکھیں ان کی امامت کے اوپر کہ وہ روایت جس میں رسول اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ علی مولا ہے، اور یہی اس کا معنی کیا ہے کہ اس سے جنگ نہیں ہو سکتی، کہ وہ مولا ہے، وہ حقدار ہے، وہ تمہاری جانوں پر جس طرح مجھے حق ہے علی کو بھی حق ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے حقدار کا، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی علیہ السلام نے جمل کے موقع پہ بلایا تو حضرت طلحہ سے کیا کہا کہ تمہیں یاد ہے، یہ حدیث یاد دلائی. تو حضرت طلحہ نے فرمایا ہاں. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ بھی لوٹ گیا اور ایک جگہ پہ جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. پھر مروان نے وہ تین مارا تھا اور ان کی پنڈلی میں لگا اور وہ اس سے شہید ہو گئے. بعض نے کہا کہ گردن میں لگا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ من کنت مولا سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ من کنت مولا سے مراد یہ کہ علی امام ہے، علی امام حق ہے، اور اسی کا مدعا تھا امام علی علیہ السلام کا. خلافت کے باب کے اندر یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں یار ہم سنیت سے نکل جائیں گے اور لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہم سنیوں کو کیا جواب دیں گے. بھائی ہم نے حق کا اعتراف کرنا ہے نا. آپ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علی بھائی آپ حق کے اعتراف کرنے کے اندر پیچھے نہیں ہٹنے والے، اب تو آگے ہونا چاہیے تھا آپ کو. لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں نظر آ رہا ہے کہ اس معاملے کے اندر آپ جو مروجہ سنی فکر ہے باقی چیزوں کے اندر تو آپ نے کہا کہ جی تقلید نہیں ہے، لیکن یہاں پر آ کر آپ مروجہ سنیت کی چاہے وہ دیوبندیت ہو بریلویت ہو یا اہل حدیث ان کی تقلید کے اندر آپ پڑ جاتے ہیں. یہ انتہائی درجے کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس جگہ کے اوپر اس چیز کو اس میں خیانت کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، اس چیز میں آپ سے مسامحت ہو جاتی ہے یا آپ سے ایک اجتہادی خطا ہو جاتی ہے یہاں پہ. بہرحال
میں اس پہ میں نے یہی عرض کرنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب جو شرک جو پہلی بات تھی اس پہ میں ایک بات کہنا بھول گیا کہ شرک کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ یہ توحید کے مقابلے میں تو مسئلہ امامت و خلافت یہ آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ کچھ نہیں ہے، اتنا ذرہ ہے. میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی قرآن مجید کے اندر ہے. بعثت کا مقصد ہی دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، ان کے ساتھ بینات ہم نے بھی اتارے اور ان کے ساتھ ہم نے میزان ترازو اتار دیا. یہ انبیاء کرام کا نزول کا تمام رسولوں کو بھیجا ہی اسی لیے کہ وہ دنیا میں اللہ کے ترازو کو رکھتے ہیں. یہ انبیاء کرام کا مقصد. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ انبیاء کرام صرف توحید کی دعوت لے کر آئے تو یہ قرآن کو نہیں سمجھا ہے. وہ ابھی تک قرآن کو اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید نے کیا انبیاء کرام کی دعوت کن چیزوں کے اوپر مبنی ہے. انبیاء کرام کی بعثت اور غایت اولا ہی یہی ہے کہ وہ دنیا میں انسانی سماج کے اندر توحید کے اوپر مبنی نظام قائم کر دیں. اور وہ توحید کے اوپر مبنی نظام کیا ہے؟ وہ عدل کا نظام ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں توحید ہی سب کچھ اس کے مقابلے میں سب ہے، نہیں، اللہ نے یہ تقسیم نہیں کی ہے. انبیاء کرام کو جو فرائض دیے گئے ہیں اس میں عدل کا اور امامت کا جو مسئلہ ہے یہ اسی طرح برابر ہے. یہ توحید کے اگر یعنی میں اس میں یوں کہوں کہ اس کے برابری کی سطح کے اوپر آتا ہے. توحید تو تب سمجھ میں آئے گی کہ جب امامت ہوگی، جب نبوت کی اس غایت کے اوپر ہوگی. لوگ اگر نبی کو ہی نہیں مان رہے تو توحید کی مان کر کیا کریں گے؟ بڑے بڑے سادھو ہندو وہ بھی توحید کو مان رہے ہوتے ہیں، توحید کے اوپر وہ قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ نبوت اور امامت یہ اہم لازمی چیز ہے. تو انبیاء کرام کی مقصد یہ کہ بعثت کا اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ امامت کو قائم کریں، وہ عدل کا نظام قائم کریں. تو لہٰذا یہ بات کہنا نا یہ انتہائی درجے کی تخفیف ہے اس منصب کی کہ توحید کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. نہیں، تو یعنی یہ مقابلہ کرانا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبث کام ہے، بیکار اور لغو بات ہے. مقابلہ نہیں کرانا ہے یہاں پہ. یہ بہت بڑا اہم مقصد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنا کے بھیجا، حضرت داؤد کو خلافت دی، انبیاء کرام کو خلافت دی. اور پھر یہ خلافت کا یعنی نائب ہونے کا جو سلسلہ ہے یہ تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی چلتا رہے گا. اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے جو گفتگو کی ہے حدیث ثقلین کے اوپر، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر میں اپنی رائے دے دوں کہ یہ ایک علمی خیانت ہوگی کہ ہم یہاں پر صرف اور صرف شیعہ خوف کی وجہ سے کہ جناب اس میں تو کیونکہ امت نے قبول ہی نہیں کیا نا. میں نے آپ سے عرض کیا آپ 12 امام کی بات کر رہے ہیں، امت نے پہلے امام کی قبول نہیں کی. تو جب پہلے کی قبول نہیں کی ہے تو پھر وہ تو بعد میں بات آئے گی نا. ہم تو میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ بھائی جناب ابھی ہم یہ اعتراف کر لیں کہ جناب شیعہ موقف ٹھیک ہے یا سنی موقف ٹھیک ہے. نہیں، میں تو اس چیز کے اوپر آ رہا ہوں کہ ہم نے کیا پہلے کی امامت کو قبول کیا ہے؟ جہاں سے غلطی ہوئی ہے وہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. اب یہاں پر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی آج ہمارے سامنے امام کون ہے، یہ سوال آپ کا ویلڈ ہے. تو اس سوال کا میں آپ کو جواب ہی دیتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرما دیا. حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ یہ چیزیں آپ آپس میں مربوط کریں گے نا تو اہل بیت کی حیات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ان کا مقصد بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اور میں جو آپ کو سمجھ آ جائے گا سے مراد یہ ہے کہ عامت الناس کی بات کر رہا ہوں. آپ سمجھدار انسان ہیں ماشاءاللہ. حدیث قصہ میں یہ فرمایا کہ پروردگار ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح مسلم کے اندر ہے، اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنن ترمذی کے اندر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو بلایا، سیدۃ النساء اہل الجنہ کو بلایا، اور امام حسن اور حسین کو بلایا اور ان کے اوپر ایک چادر اڑائی. اور یہ حدیث قصہ آپ کو معلوم ہے، فرمایا کہ پروردگار یہ میرے اہل البیت ہیں، اور روایت کے اندر ہے وخاصتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. تو یہ مطہرین ہے، مطہرین ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے مطابق انہوں نے جو عمل کیے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تو سنت اہل البیت علیہ السلام کہاں ہے؟ وہ جو سنت ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے، اسی سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے زندگی کے معاملات کے اندر وہ ہمارے لیے امام ہے. یہ تو زندہ مردہ تو یعنی اس چیز کے اندر بحث ہو جاتی ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ جناب وہ تو اس زمانے میں تھے اور آج نہیں ہے. ان کی تعلیمات تو زندہ ہے. جس طرح قرآن مجید تا قیامت ہے، اسی طرح اہل البیت علیہ السلام جو اصحاب قصہ ہیں وہ تا قیامت ہے، یہ آپس میں جدا کبھی نہیں ہے. جس طرح مستدرک کی حدیث سے معلوم ہوا اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، یا ردا علی الحوض، یہ حوض پر دونوں
سامنے آئیں گے، یہ دونوں اہل البیت بھی اور کتاب اللہ بھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اصحاب الکسا اہل البیت میری عطرت وہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگی. اور انجینئر صاحب میں اور آپ اہل البیت کو اہل کسا کو جدا کر دیں اور یہ کہیں کہ جی آج امام کون ہے. یعنی یہ بات تو رسول اللہ نے فرما دی کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. تو جب جدا نہیں ہے تو یہ مجھے چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو تلاش کریں. وہ کہاں ملیں گے اس وقت ہمیں معلوم ہوگا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج کون ہے، تو اس پر میرا آپ کو جواب یہ ہے کہ یہ ہمیں تب معلوم ہوگا کہ جب ہم پہلے کا فیصلہ کر لیں گے. جب تک ہم پہلے کا فیصلہ نہیں کریں گے، وہ امامت وہ ولایت کا اقرار نہیں کریں گے، آج کا امام ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا. اور یہی ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے سامنے آئیں گے، تو ہمیں ان کو دونوں کو آپس میں جدا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہاں انجینئر صاحب، اگر اس گفتگو کے اندر میری طرف سے کوئی ایسا جملہ آپ کے لیے نکلا ہو تو میں اس پر پہلے سے ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہماری علمی گفتگو کے اوپر آپ لے جا سکتے ہیں. یہ قطعاً کسی بھی طرح سے نہ آپ کی علم کی کو توہین ہے، نہ آپ کی شان کے اندر کوئی میں جسارت کر رہا ہوں کہ جی آپ کے مرتبے کو کم کرنے کی، ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو، میری نیت کو جانتا ہے کہ میں آپ کا جو احترام کرتا ہوں، جو میرے دل میں آپ کے لیے مقام ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے واقف ہے اور علیم ہے، خبیر ہے. وہ دلوں کے راز کو اور بھیدوں کو جانتا ہے. کہ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف اپنی رائے کا اظہار تھا کہ میں اس چیز کو یہ سمجھوں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو بیان کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.